أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، معزز علماء اکرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، سب سے پہلے میں ادارت الحسنات کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا. یہ پروگرام حضرات شیخین کریمین امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی اور مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ امام اہل سنت کے افکار و نظریات. سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنی چاہوں گا کہ عام طور پر بزرگوں کے نام کے ساتھ جو القاب لگائے جاتے ہیں وہ ان کے عقیدت مندوں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، لیکن حضرت امام اہل سنت کو امام اہل سنت کا لقب ان کے عقیدت مندوں نے نہیں، ان کے ہم عصر علماء نے باقاعدہ تحریک چلا کے دیا. حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے باقاعدہ ایک مہم چلائی کہ پورے ملک کے اندر ایک شخصیت ایسی ہو جس شخصیت پر ہمارے دیوبندی مکتب فکر کے تمام علماء متفق ہوں اور امام اہل سنت کے نام پر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. اس کے لیے باقاعدہ کراچی میں برنس روڈ پر پروگرام منعقد ہوا. حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت شیخ کو ہی انہوں نے کیوں چنا؟ پورے ملک کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے ہیں. یہ بات سمجھنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنی چاہوں گا کہ عام طور پر ہم علماء دیوبند کی خدمات کو مختلف حوالوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی ترجیحات کے حوالے سے دیکھتے ہیں. کوئی علماء دیوبند کی سیاسی خدمات کو دیکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ علماء دیوبند کی سیاسی خدمات ہی ان کا امتیازی نشان ہے. کوئی علماء دیوبند کی تفسیری خدمات کے حوالے سے دیکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی ان کا امتیازی نشان ہے.
کوئی حدیثی حوالے سے دیکھتا ہے، کوئی فقہی حوالے سے دیکھتا ہے، لیکن ایک چیز کو سب لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ علماء دیوبند کی خدمات سیاسی اعتبار سے بھی ناقابل فراموش ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کی تفسیری خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں، ان کی حدیثی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں، ان کی روحانی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں. لیکن وہ چیز علماء دیوبند کو دوسرے مکاتب فکر سے ممتاز کرتی ہے، وہ کیا ہے کہ علماء دیوبند نے اپنے دور کے مسلمان کے فکر اور عقیدے کو خیر القرون کے فکر اور عقیدے سے کٹنے نہیں دیا. یہ علماء دیوبند کا وہ امتیازی نشان ہے جس کی بنیاد پر آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ علماء دیوبند کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں جو خیر القرون کے اندر اور خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر موجود نہیں تھا. اب یہی وہ چیز تھی کہ علماء دیوبند نے امت مسلمہ کے فکر اور عقیدے کو خیر القرون کے فکر اور عقیدے سے جوڑنے کی بنیاد رکھی. حضرت امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی نے اسی تربیت کے نتیجے میں وہ تمام مذاہب باطلہ، وہ تمام مسالک باطلہ، وہ تمام نظریات باطلہ جو اس دور کے اندر پیدا ہوئے، حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے پوری استقامت کے ساتھ، قلم کی قوت کے ساتھ، دلیل کی قوت کے ساتھ، قرآن و حدیث کی قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے. اور اگر آپ اپنے تمام اکابر کی تصانیف کو دیکھیں تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس دور میں علماء دیوبند میں سے کسی مصنف کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کی کتابوں پر دارالعلوم دیوبند، ہندوستان، پاکستان کے تمام جید اکابر کی تصدیقات موجود ہوں. اب حضرت امام اہل سنت کی فکری بنیاد کیا تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف پر، ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے خیر القرون کے اندر ہی ہمارے لیے اصول متعین کر دیے کہ یہ اصول ہیں جن اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی کوئی شخص اہل سنت والجماعت رہ سکتا ہے. جو بھی ان اصولوں کے دائرے سے نکلا اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. وہ اصول کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس مجتہد. لیکن اگر ہم اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی، خاص طور پر امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی تصانیف اور تحقیقات کو دیکھیں تو انہوں نے بنیادی طور پر جو اہمیت اجماع کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں. اس لیے کہ اجماع ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کی کسی تعبیر کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. قرآن کی وہی تعبیر ہمارے لیے معتبر جو اجماع امت سے ثابت ہے. حدیث رسول کی وہی تعبیر ہمارے لیے مستند جو
جو اجماع امت سے ثابت ہے. امام اہل سنت نے پورا زور اپنی تحقیقات کے اندر، اپنی تصانیف کے اندر اجماع اور جمہور پر لگایا کہ اگر امت نے اجماع کا دامن اور جمہور کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو یہ امت بہکنے سے بچ سکتی ہے. اب اس دور کے اندر امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی کے سامنے جو فتنے آئے ان میں سب سے پہلا فتنہ تھا خان احمد رضا خان بریلوی کے نظریات کا، جو انہوں نے قائم کیے اور جو رسومات انہوں نے معاشرے کو دی. امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے ان عقائد اور نظریات کو اتنی جامعیت کے ساتھ اپنی تصانیف کے اندر نقل کیا کہ میں کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امام اہل سنت کی کتابوں کو پڑھ کر اپنے نظریات چینج کیے، وہ راہ راست پر آئے، انہوں نے ہدایت کا راستہ قبول کیا. اور دوسرا بڑا فتنہ جو آج بھی موجود ہے وہ فتنہ تھا چودھری غلام احمد پرویز کا، جس نے حدیث کو ظنی چیز قرار دے کر کہ حدیث ایک ظنی چیز ہے، حدیث کی حجیت اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی. بلکہ اس نے تو یہاں تک لکھا کہ حدیث ایک عجمی سازش ہے اور امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ حدیث رسول نے پیدا کیا ہے. حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے حجیت حدیث کے لیے چودھری غلام احمد پرویز کے خلاف کتابیں لکھی، لوگوں کے دلوں کے اندر حدیث کی حجیت و اہمیت کو واضح کیا. آج صرف نام چینج ہوئے، اس وقت نام چودھری غلام احمد پرویز تھا اور آج جاوید احمد غامدی. کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے نظریات میں حدیث کے بارے میں. جاوید احمد غامدی کا بھی تصور حدیث وہی ہے جو غلام احمد پرویز کا ہے. جاوید احمد غامدی بھی حدیث کے بارے میں وہی تصور دیتے ہیں جو تصور چودھری غلام احمد پرویز نے دیا. نتیجہ کیا ہے؟ اب حجیت حدیث کا انکار کر کے، اجماع امت سے انحراف کر کے، اسلام کو اتنا سکیرتے چلے گئے، وہ اتنا سکیرتے چلے گئے کہ ان کے نزدیک دین صرف جزیرہ عرب تک محدود ہے. دین صرف جزیرہ عرب تک، پھر جزیرہ عرب سے باہر ان کے لیے غلبہ اسلام کی کوئی تحریک بھی قرآن کے خلاف، اقامت دین کی کوئی تحریک بھی قرآن کے خلاف، جہاد و قتال بھی دین کے لیے جہاد و قتال بھی قرآن کے خلاف. حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں ان فتنوں سے روشناس کرایا، لیکن بنیادی طور پر ہمارے ذہنوں میں انہوں نے یہ چیز بنائی، بٹھائی کہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو پہلے اصولوں پر تو ڈٹو، اصولوں پر تو استقامت اختیار کرو،
اصولوں کو تو پختگی کے ساتھ پکڑو. ہر شخص جانتا ہے اصول بدلنے سے مسلک بدل جاتا ہے. خوارج کے اصول اور ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں. روافض کے اصول اور ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں. معتزلہ کے اصول الگ ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں. مودودی صاحب کے اصول الگ ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں. ہر شخص جانتا ہے کہ اصولوں کے بدلنے سے مسلک بدل جاتا ہے. حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی نے بنیادی طور پر ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ اصولوں پر قائم رہو. جب تک اصولوں پر قائم ہو اس وقت تک تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی. بہت عرصہ ہوا مجھے ایک دوست نے، بزرگ نے یہ طعنہ دیا تھا کہ تم لوگ کنویں کے مینڈک ہو. کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا بس یہی ہے، ساری دنیا اس کنویں کے اندر ہی ہے، اس نے باہر کچھ دیکھا نہیں. تم لوگ کنویں کے مینڈک ہو. میں نے کہا ہاں اللہ کا کرم ہے. نہر کا مینڈک جب نہر سے باہر نکلتا ہے یا تو کسی ٹرک کے نیچے کچلا جاتا ہے، یا کوئی چیل لے اڑتی ہے، یا کوئی ڈاکٹر اپنی لیبارٹری میں لے جاتا ہے سرجری سیکھنے کے لیے. لیکن کنویں کے مینڈک کے ایک طرف قرآن کی دیوار ہے، دوسری طرف سنت کی دیوار ہے، تیسری طرف اجماع کی دیوار ہے، چوتھی طرف قیاس مجتہد کی دیوار ہے. جب تک وہ وہاں ہے محفوظ ہے. جب تک وہ وہاں ہے محفوظ ہے. وہ بھی جب باہر نکلا اس شوق میں کہ اس چھوٹی سی دنیا میں کیوں رہوں، دنیا بڑی وسیع ہے، اصول اور بھی بنائے جا سکتے ہیں، اصول اور بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. جب بھی وہ کنویں سے باہر نکلتا ہے تو اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے. وہ کسی ڈاکٹر کی لیبارٹری میں ہوتا ہے، پھر بچے اس کو چیر پھاڑ کر کے اس سے سرجری سیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے دوستو، اللہ کا ہم پر انعام اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اصولوں کے دائرے میں بند رکھا ہے، اور ان اصولوں کے دائرے میں جب تک ہم موجود ہیں ہمارا ایمان محفوظ ہے. جب تک ہم ان اصولوں کے دائرے میں ہیں اس وقت تک ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ محفوظ ہے. اور یہی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی محنت اور ان کی تحقیق ہے، اور یہی ان کا منشا، اور یہی ان کی سب سے بڑی خدمت، جس خدمت کی بنا پر پاکستان کے اکابر علماء نے انہیں امام اہل سنت کا خطاب دینے کا فیصلہ کیا اور ان کو خطاب دیا. اللہ رب العزت ہمیں امام اہل سنت کی تمام تحقیقات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اصول اور ضابطے جو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ سے لیے اور ان اصولوں کے دائرے میں رکھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی. آج ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جس استاد سے میں بخاری پڑھتا ہوں اس کے فکر پر مجھے اعتماد نہیں، جس استاد سے میں ترمذی پڑھتا ہوں مجھے اس کے فکر پر اعتماد نہیں، اور جس استاد سے میں عربی کی 4 کلاسیں پڑھتا ہوں اس کے فکر پر اعتماد ہے. یہ گمراہی کی بنیاد کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بخاری کے الفاظ وہاں سے لیے ہیں، لیکن بخاری کا فکر ہم اپنے استاد سے نہیں لے رہے. اس کے لیے ہم دوسرے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں کہ میں نے امام اہل سنت سے بخاری پڑھ تو لی ہے، لیکن مجھے اب بخاری کا فکر بھی حاصل کرنا ہے، لہٰذا میں جاوید احمد غامدی کے دروازے پہ چلا جاؤں، میں غلام احمد پرویز کے دروازے پہ چلا جاؤں، میں کسی اور دروازے پہ چلا جاؤں نہیں. الحمدللہ ہم مطمئن ہیں جن اکابر سے ہم نے بخاری، مسلم، ترمذی پڑھی ہے،
ہمیں صرف ان کی دیانت پر نہیں، ہمیں ان کے علم اور تقوی پر بھی پورا اعتماد ہے، ان کے فکر، عقیدے اور نظریے پر بھی پورا اتفاق ہے، اعتماد ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی افکار و نظریات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔